وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ سامعین، آج بریلوی عید میلاد النبی منا رہے ہیں اور تام جھام کے ساتھ جلوس بھی نکال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ تمام بدعات و خرافات بھی ہو رہی ہیں جو بریلویوں کی پہچان ہے۔ عید میلاد النبی میں یوں تو ہر سال کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہی ہے۔ کئی سال پہلے اس کے ایک جلوس میں حور آئی تھی، اب جلوس میں ابلیس بھی آ گیا ہے۔ میرے پاس کئی ویڈیو آئے جن میں شیطان کی موجودگی دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک ویڈیو مسجد نبوی کا بھی گردش میں ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ بریلوی لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اتنے میں پولیس آتی ہے، ایک کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ بعض مقامات پر عید میلاد النبی کی نماز بھی ادا کی گئی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ تہوار از اول تا آخر بدعتی ہے، اور بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی بلکہ انڈے اور بچے مسلسل دیتی رہتی ہے، تو یہ ساری ناگفتنی اور انکہی کیوں نہ ہوگی؟ سامعین، اس ویڈیو کو دیکھ کر یقیناً آپ کو بھی بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت منانے کے نام پر اتنی خرافات۔ کمال تو یہ ہے کہ بریلوی علماء اپنے اسی تہوار کے لیے قرآن و حدیث سے دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں تحریف معنوی بھی کرتے ہیں، جن کا تفصیلی جواب میں پچھلے بیان میں دے چکا ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ بریلوی عوام و خواص اپنی خود ساختہ عید میلاد النبی کے موقع پر دیوبندیوں اور غیر مقلدین کو چڑھانے کے لیے ایک شعر بھی پڑھا کرتے ہیں۔ وہ شعر یہ ہے: نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سامعین، بریلویوں کے اس تہوار میں ابلیس تو پہلے بھی آتا تھا مگر خفیہ طریقے پر۔ اس مرتبہ ابلیس اپنی اصلی شکل و صورت میں بھی آ گیا ہے۔ مولانا حفظ الرحمان قاسمی صاحب نے ان جیسی حرکتوں پر جو تبصرہ کیا ہے وہ ضرور سننا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں: دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے میں ان بے غیرتوں نے ساری حدود پھلانگ دی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قوم مسلم کی اکثریت کسی حد درجہ گمراہ فرقے میں مبتلا ہو گئی ہے۔ قادیانی، مسیحی، شکیلی، گوہر شاہی سمیت درجنوں ایسے بددین دھرموں کے ماننے والوں نے ہمارے درمیان گھس کر امت کو اچک لیا ہے۔ اتنی تقریریں ہوتی ہیں، اتنا کچھ بولا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، لیکن ہر سال بجائے خرافات کم ہونے کے نئی شکلیں اختیار کر کے بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ دین کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، جیسا جس کو جو سمجھ میں آتا ہے کرتا ہے۔ وہ مسلمان جو سال بھر مسجد نہیں آتے، اس موقع پر رات بھر ڈوریاں اور جھنڈیاں اس حوصلے اور امید سے باندھتے ہیں کہ بس یہی کر لو اور جنت پکی۔ ان کے مولوی بھی یہی سکھاتے اور درس دیتے ہیں۔ انہوں نے اس میں مکمل ثابت کر دیا کہ ہم شیطان بھی ابھی تک صرف شیطانی کام ہی کر رہے تھے، اب ہمیں اصلی شیطانی شکل میں بھی دیکھ لو۔ ایک اور صاحب نے لکھا: کیا ہمارے بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سب ہوتا دیکھ کر کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ وہابیوں اور دیوبندیوں کی ضد میں ان سب کو کس حد تک برداشت کیا جائے گا؟ بخدا جلوسوں میں معاملات توہین کی حد تک پہنچ رہے ہیں۔ درست کہا گیا ہے، بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی۔ سامعین، مولانا حفظ الرحمان صاحب اور دوسرے مبصر کے ان تبصروں سے آپ کتنے متفق ہیں یہ آپ ہی کو پتہ، مگر یہ تو حقیقت ہے کہ بریلویوں کے بعض مولویوں نے اپنے عوام کو علانیہ کہہ دیا تھا کہ کوئی بریلوی اگر سال بھر نماز روزہ نہیں کرتا مگر عید میلاد النبی کے جلوس میں ڈی جے لگا کر بھی جھوم رہا ہے، اور اس کا یہ جھومنا
اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو خدا کی قسم تمام عبادتوں پر بھاری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ نماز کیوں پڑھیں گے، روزے کیوں رکھیں گے، دوسری عبادات میں دلچسپی کیوں دکھائیں گے، حقوق العباد سے مطلب کیا رکھیں گے، بس سال میں ایک مرتبہ ڈی جے پر جھوم لیں گے اور جنت پکی۔ سامعین، جلوس میں ابلیس کی آمد پر یاد آیا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والی میٹنگ میں ابلیس بھی آیا تھا، مگر اپنی اصلی شکل و صورت میں نہیں بلکہ شیخ نجدی بن کر۔ دیکھنے میں وہ کوئی علامہ فہامہ اور مدبر و مفکر لگتا تھا۔ انوار اسلام نامی کتاب میں ہے کہ قریش نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے سب نکل گئے اور مدینہ میں معقول تعداد مسلمانوں کی فراہم و مہیا ہو چکی تھی جس کی طاقت اور خطرہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو ان کو اپنے مستقبل کی فکر پیدا ہوئی اور ان کو نمایاں طور پر نظر آنے لگا کہ ہماری عزت اور حیات کی حفاظت اسی پر منحصر ہے کہ اسلام کا استیصال کلی طور پر کر دیا جائے۔ چونکہ مکہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے تقریباً سب لوگ جا چکے تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے، لہٰذا ان کے لیے اس فیصلے پر پہنچنا بہت ہی آسان تھا کہ اس سے دین کے بانی کا خاتمہ کر دینا نہایت ضروری ہے، اور اس کام میں غفلت کرنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے نکل گئے اور مدینے میں اپنی جماعت سے جا ملے تو پھر اس نئے مذہب کے خطرے کا مقابلہ کرنا بہت دشوار ہوگا۔ یہ خیالات قریش کے ہر شخص کی زبان سے اور ہر شخص کے دماغ میں پیدا ہوتے تھے، حتیٰ کہ مکہ کی فضا میں ان خونی خیالات نے تمام قبائل کا احاطہ کر لیا، اور بالآخر ماہ صفر کی آخری تاریخوں میں نبوت کے 14ویں سال بنو ہاشم کے سوا تمام قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار الندوہ میں اسی مسئلہ پر غور و خوض کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اس اجلاس میں قریش کے مشہور اور قابل تذکرہ سردار یہ تھے: ابو جہل ابن ہشام، امیہ ابن خلف، ابو البختری ابن ہشام، زمع ابن اسود، حکیم ابن حزام، نضر ابن حارث، عتبہ شیبہ، پیسران ربیعہ، ابو سفیان ابن حرب، طعیمہ ابن عدی، جبیر ابن مطعم، حارث ابن عامر۔ ان قابل تذکرہ لوگوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سردار اس مجلس میں شریک تھے۔ ایک بہت تجربہ کار بوڑھا شیطان نجد کا باشندہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوا۔ یہی شیخ نجد اس اجلاس کا پریسیڈنٹ بھی تھا۔ اس پر تو سب کا اتفاق تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی تمام خطرات پیش آئندہ کا مرکز و منبع ہے، لہذا زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زنجیروں سے جکڑ دو اور ایک کوٹھری میں بند کر دو کہ وہیں جسمانی اذیت اور بھوک پیاس کی تکلیف سے ہلاک ہو جائے۔ شیخ نجدی نے کہا یہ رائے اچھی نہیں، کیونکہ اس کے رشتہ دار اور پیرو سن کر اس کے چھڑانے کی کوشش کریں گے اور فساد بڑھ جائے گا۔ دوسرے شخص نے اپنی رائے اس طرح بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے جلا وطن کر دو اور پھر مکے میں داخل ہونے نہ دو۔ اس رائے کو بھی شیخ نجدی نے بدلائل رد کر دیا۔ غرض اسی طرح اس جلسے میں تھوڑی دیر تک بھانت بھانت کے جانور بولتے رہے اور شیخ نجدی ہر ایک رائے کا غلط اور نامناسب ہونا ثابت کرتا رہا۔ بالآخر ابو جہل بولا، میری رائے یہ ہے کہ ہر ایک قبیلے سے ایک ایک شمشیر زن کا انتخاب کیا جائے، یہ تمام لوگ بیک وقت چاروں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر ایک ساتھ وار کریں۔ اس طرح قتل کا فعل انجام پذیر ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گا۔ بنو ہاشم تمام قبائل قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا وہ بجائے قصاص دیت قبول کریں گے اور دیت بڑی آسانی سے سب مل کر ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی اس رائے کو شیخ نجدی نے بہت پسند کیا اور تمام جلسہ نے اتفاق رائے سے اس ریزولوشن کو پاس کیا۔ ادھر دارالندوہ میں یہ مشورہ ہو رہا تھا، ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے تعالیٰ نے بذریعہ وحی کفار کے تمام مشوروں کی اطلاع دی اور ہجرت کا حکم نازل فرمایا۔ سامعین، ابلیس دشمنان اسلام کے پارلیمنٹ میں شیخ نجدی بن کر آیا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹانے کی میٹنگ میں قیادت کر سکے، اور جلوس میں ابلیس اپنے اصلی رنگ میں آیا،
یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خاتمہ کر کے ہی دم لے گا۔ پتہ نہیں کہ ان ویڈیو کا بریلوی علماء کیا جواب دیتے ہیں، مگر اتنا تو واضح ہو ہی گیا کہ بدعات سے بدعات کا ہی فروغ ہوتا ہے، نہ کہ سنت کا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بالکل پاس ہی یہ میلادی لوگ نعرے لگا رہے تھے اور جشن عید میلاد النبی منانے میں مصروف تھے کہ اتنے میں پولیس آ گئی اور مجمع خاموش ہو گیا۔ اسی طرح کے ویڈیو دکھا کر بریلوی کہتے ہیں کہ دیکھو اب مکہ مدینہ میں بھی عید میلاد النبی منائی جانے لگی، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب بریلوی عوام چوری چھپے کرتے ہیں۔ اگر بالفرض سعودی حکومت یہ عید مناتی بھی ہو تو اس کا عمل اور فیصلہ شریعت کیسے بن گیا؟ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت مٹائی جا رہی ہے۔ میلادیوں کو چاہیے تھا کہ وہ سنتوں پر عمل کی دعوت دیتے اور 100% کوشش بھی کرتے، مگر یہ لوگ سنت پر عمل کی کوشش تو کیا کرتے، الٹے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نزدیک سے چڑھا رہے ہیں۔ یہ بدترین گستاخی ہے۔ ایک صاحب نے ویڈیو پر یہ عبارت لکھی: 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن یہ اہل بدعت حرم نبوی کے صحن میں نعرے لگا رہے تھے، سعودی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ یہ لوگ اسی طرح خود ساختہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بھی جشن منایا جاتا ہے اور گرفتاری والا حصہ نہیں دکھاتے۔ یہ اہل بدعت ہیں، بادام خیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، نہ انہیں نبی کی مسجد کا پاس و لحاظ ہے اور نہ ہی حرم نبوی کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 شخص مسجد نبوی میں اونچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان دونوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور پوچھا کہ کہاں سے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ طائف سے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر مدینے سے ہوتے تو اس قدر پٹائی کرتا کہ تکلیف سے بلبلا جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو؟ مسجد نبوی میں اس طرح چیخنے والے اور نعرے لگانے والے بدعتیوں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ نافذ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ سامعین، جب شریعت نے عید کو 2 میں محصور کر دیا تو اب اس میں اضافے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب آپ مانتے ہیں کہ شریعت مکمل ہو گئی تو پھر یہ اضافے کیوں؟ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں جو 2 عیدیں ہمارے لیے رکھی گئیں ان کا وقت دن کا ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ۔ ان کی نماز دن میں، وہ بھی طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد ہی پڑھی جاتی ہے، مگر بریلویوں کی بنائی ہوئی یہ عید دن میں بھی منائی جاتی ہے اور رات میں بھی۔ بالخصوص رات میں جو سما ہوتا ہے وہ کرسمس اور دوسرے غیر مسلمانہ تہواروں کا پتہ دیتا ہے۔ بریلوی عوام و علماء کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو شخص ہمارے دین میں اپنی طرف سے کچھ ملائے گا تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ سامعین، پچھلے سال میں نے ایک تحریر لکھی تھی، وہ بھی سن لیجئے۔ پرسوں ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی۔ یہ وہی تاریخ ہے جس میں ہمارے آقا سیدنا و سندنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دلدوز سانحہ پیش آیا۔ بریلویوں نے اس دن کو عید میلاد النبی بنا ڈالا، اور جو خرافات انہوں نے پھیلائی ہیں اور جس طرح ادھم انہوں نے مچائی ہے ان پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ جلوس عید میلاد النبی میں شیطان اور ابلیس کی موجودگی کی خبر آپ مجھ سے بھی سن چکے ہیں۔ تازہ خبر یہ ہے کہ اس خود ساختہ عید میلاد النبی میں دیویاں بھی آئی تھیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ دیویوں کی شکل میں یہ خواتین پاکستان کے ٹی وی چینل جیو پر آئیں اور عید میلاد النبی کے سلسلے میں اپنا پروگرام پیش کیا۔ ایک مولانا نے میرے پاس یہ تصویریں بھیجی ہیں اور ان کے ساتھ یہ تحریر بھی، جو فیض عالم نامی کسی بندے کے قلم سے ہے۔ اس کا عنوان ہے پاکستان کا جشن عید میلاد النبی چیک کریں۔ اس کے بعد لکھا ہے: پہلے تو مجھے شک ہوا کہ شاید جیو والے ہندوستان کے کسی ایونٹ پر پروگرام کر رہے ہیں، پھر آواز کچھ بڑھائی تو پتہ چلا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جیو چینل پر۔ اسٹیج پر یہ دیویاں بنی بیٹھی عورتیں نعت پڑھ رہی ہیں اور بہت سی عورتیں ان کے سامنے سننے کے لیے بیٹھی ہیں۔
عوام کو علم دین سے مطلب نہیں، کیونکہ ان کو یہ شعور دیا ہی نہیں گیا۔ میڈیا اسی عوام کے جذبات کو استعمال کرتے ہوئے نت نئے فتنے متعارف کروانے مصروف ہے۔ سیٹھ صاحبان علم دین کے لیے اپنا پیسہ تو نہیں دیتے، مگر اپنے من پسند لوگوں کی محفلیں کروانے میں ان کا پیسہ پیش ہوتا ہے۔ رہنمائی کرنے والے کر رہے ہیں، مگر تعداد میں کم ہیں۔ پھر اپنے رنگ کا امامہ اور سلسلہ نہ ہو تو کوئی ان کی بات نہیں سنتا۔ ایک عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، نہ جانے آخر کس تباہی کا انتظار ہے ہمیں۔ استغفر اللہ۔ سامعین، بدعت و خرافات حرام و ناجائز چیز ہے، اور حرام و ناجائز کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سنت اور بدعت میں وہی تعلق ہے جو تعلق سچ اور جھوٹ میں ہوتا ہے۔ سچ کا دائرہ انتہائی سمٹا ہوا اور محدود ہے۔ اونچ نیچ تھوڑی سی بھی ہو اور کمی بیشی معمولی سی بھی آ جائے تو وہ سچ نہیں رہ جاتا، مگر جھوٹ کا دائرہ لامحدود ہے۔ اس کے دائرے کی لمبائی اور چوڑائی کا انحصار جھوٹے آدمی کی کوالٹی پر ہے۔ آدمی جتنا بڑا جھوٹا ہے، اس کا دائرہ اتنا ہی بڑا اور وسیع ہوگا، اور اگر جھوٹا معمولی درجے کا ہے تو جھوٹ کا دائرہ بھی معمولی ہوگا۔ ایک ہندو شاعر نے اسی مفہوم کو اس طرح ادا کیا ہے: سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ سامعین، سنت کا دائرہ بڑا محدود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو سنت کہا جاتا ہے۔ یہی اصل ہے۔ جب سنت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد سنت رسول اللہ ہی ہوتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں ہی سنت کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے صحابہ کرام کے قول، فعل اور تقریر کو بھی سنت کہہ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی میری اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ سنت اب انہی دونوں میں منحصر ہے۔ دین کا حصہ سمجھ کر اگر کوئی کام کیا جائے اور وہ سنت رسول سے ثابت ہو نہ سنت صحابہ سے، تو وہی کام بدعت ہے۔ بدعت لامحدود ہوتی ہے۔ وہ جب شروع ہوتی ہے تو رائی کے برابر دکھائی دیتی ہے، اور جب بڑھتی ہے تو چھوٹے بڑے سارے پہاڑ اس کے سامنے بونے نظر آتے ہیں۔ سامعین، میں کئی دن سے عید میلاد النبی کے خلاف بول رہا ہوں اور دلائل کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ کل اچانک میری نگاہ ایک تحریر پر پڑی جو بریلوی عالم جناب ناصر مصباحی کے قلم سے تھی۔ انہوں نے جو کچھ لکھا تھا، میں ورطے حیرت میں ڈوب گیا۔ جلوسوں پر ایک دوسرے کی پکڑ دھکڑ کے عنوان سے انہوں نے لکھا تھا: بریلوی حضرات دیوبندی حضرات پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب جلوس محمدی جائز نہیں ہے تو لکھنؤ اور کانپور میں کیوں جائز ہے، جبکہ خانقاہی حضرات بریلوی حضرات پر معترض ہوتے ہیں کہ جب جلوس محمدی اور جلوس غوثیہ جائز ہے تو جلوس حسینی کیوں ناجائز ہے۔ بہت سے دیوبندی حضرات صفائی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لکھنؤ اور کانپور میں اگرچہ بعض ذمہ دار دیوبندی علماء حضرات جلوس محمدی و مدح صحابہ نکالتے ہیں، مگر ان جلوسوں کا دیوبندیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اسے دیوبندی مکتب فکر کا جلوس نہیں مانتے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ یہی صفائی دینے والے دیوبندی فضلاء بعض عوام یا بعض بریلوی عوام کے ہاتھوں جلوس محمدی میں در آنے والی خرافات، جیسے کہ آج کل کانپور کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہے، شیئر کر کے اسے بریلویوں کا جلوس کہہ رہے ہیں، اس کے لیے بریلویوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ لکھنؤ اور کانپور کے دیوبندی جلوس کو دیوبندی علماء نکالیں تب بھی وہ دیوبندی جلوس نہیں، اور اگر کوئی خرافات جلوس میں بعض بریلوی عوام کے ذریعے در آئیں تو وہ بغیر سوچے سمجھے سیدھے بریلوی جلوس ہو گیا۔ حالانکہ جب کانپور اور لکھنؤ کے جلوس محمدی و مدح صحابہ سے تم اظہار بیزاری کر رہے ہو تو عوام کے ہاتھوں نکالے جانے والے ہر قسم کے خرافاتی جلوسوں کا ٹھیکرا بھی بریلوی علماء کے سر نہ پھوڑو۔ ویسے ہی دیوبندی بریلوی دونوں علماء کو چاہیے کہ وہ خالص عوام کے ذریعے نکالے جانے والے بلا استثناء ہر قسم کے خرافاتی و تصویری جلوس محرم کا ٹھیکرا بھی ذمہ دار خانقاہی حضرات کے سر نہ پھوڑیں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہر شخص اپنے تضادات کو بھول کر دوسرے کے تضادات کی پکڑ دھکڑ میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ ناچیز نے آج کے حالات میں کسی بھی قسم کے منسوب جلوسوں کے نکالنے کے بہت حق میں نہیں، لیکن کوئی نکالتا ہے تو اس کے بہت رد کے در پہ بھی نہیں۔ ہاں، مگر دو باتیں ضرور عرض ہیں۔ ایک یہ کہ جلوسوں کے کلچر کو
بہت بڑھاوا بہرحال نہ دیا جائے، اور دوسرا ان کی اصلاح پہ ضرور توجہ دی جائے۔ سامعین، ناصر مصباحی صاحب کی بات مکمل ہوئی۔ ایک اور بریلوی نے کانپور کے جلوس محمدی کا فوٹو لگا کر یہ تبصرہ کیا، دیوبندیوں کو عید میلاد النبی کی دلیل مل گئی کیا؟ مصباحی صاحب اور دوسرے بریلویوں نے کانپور کے جلوس محمدی پر اعتراض کیا ہے اور صاف صاف کہا ہے کہ اگر جلوس عید میلاد النبی غلط ہے تو جلوس محمدی بھی غلط، اور اگر جلوس محمدی صحیح ہے تو جلوس عید میلاد النبی بھی درست۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دیوبندی کریں تو جائز اور بریلوی کریں تو ناجائز۔ جلوس محمدی نکالنے والے دیوبندی علماء اور عوام ہیں، اور یہ جلوس خاص 12ویں تاریخ کو پورے تام جھام سے نکلتا ہے۔ جلوس محمدی کی پشت پر ایک تاریخ ہے۔ اس جلوس کی ایجاد 1913 میں ہوئی۔ جس وقت اس کی شروعات ہوئی اس کا پس منظر سیاسی تھا۔ یہ انگریزوں کے خلاف ہندو مسلم یکجہتی کا ایک استعارہ تھا۔ اس سے اپنی عددی قوت دکھا کر انگریزوں پہ دباؤ بنایا جاتا تھا کہ وہ اس ملک سے جلدی بھاگیں۔ 1946 تک یہ برابر نکلتا رہا۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تو 1948 میں ایک بار پھر سے اسے نکالا جانے لگا۔ 1946 تک کے جلوس میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی شریک رہتے تھے۔ 1948 سے نکلنے والے جلوس میں ہندو شریک ہوئے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، البتہ کلمہ اسلام پڑھنے والا ہر حلقہ اس جلوس میں شریک ہوتا ہے۔ یہ جلوس جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ جگہ جگہ قائدین جلوس کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں۔ سامعین، یہ جلوس انگریزوں کے دور تک تو کسی درجے میں ٹھیک بھی تھا، کیونکہ اس کا مقصد ہندو مسلم اتحاد کی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ جب انگریز بھاگ گئے اور ملک آزاد ہو گیا تو اس کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ۔ کئی سال ہوئے میں نے حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب مرحوم سے طالب علمانہ سوال کیا تھا کہ حضرت قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس سے اس کے جواز کی کیا دلیل ہے، لیکن مولانا کا جواب نہیں آیا۔ مولانا مرحوم بڑے آدمی تھے، صاحب علم و عمل تھے، بے باک تھے۔ کئی ماہ کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو اختصار کے ساتھ دوسرے موضوعات پر باتیں ہوئیں، مگر جلوس پر کوئی تبصرہ نہیں آیا۔ بہت سے دیوبندی علماء بھی اس جلوس کو استحسان کی نظر سے نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ 150 سال کے بعد جب دارالعلوم دیوبند کے انار کا درخت صرف اس بنیاد پر کاٹ دیا گیا کہ لوگوں نے اس سے غلط عقائد منسوب کرنے شروع کر دیے تھے، تو کانپور کا جلوس محمدی بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ جلوس کے اس سلسلے پر یہیں فل اسٹاپ لگا دیا جائے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ بریلویوں کے خلاف باتیں کرتے وقت ہم لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم جو بھی دلائل پیش کرتے ہیں بریلوی یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ پھر جلوس محمدی کس دلیل سے درست ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تشبہ عید میلاد النبی سے بھی پایا جا رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ایک اور حدیث اس موقع پر چلائی جاتی ہے جس کے کلمات یہ ہیں اتقوا مواضع التہم، یعنی تہمت کی جگہوں سے بچو۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ تخریج الاحیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 44 میں علامہ عراقی نے لکھا ہے لم اجد لہو اصلا، یعنی میں نے اس حدیث کی کوئی اصل نہیں پائی۔ ملا علی قاری نے تو اسے موضوع بھی کہا ہے۔ سامعین، تشبہ بالمبتدعین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ آج جس حال میں ہے کل کو گارنٹی نہیں کہ اس میں مزید کچھ اضافے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔